بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، مجھے کچھ لوگوں نے پھر سے وہ ودرا لسٹ اور اس طرح کی چیزیں بھیجی ہیں جو کہ پہلے ہمارے ساتھ تھے متاثرین، اور ابھی وہ کیش وارث کے لوٹ مار کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو، یعنی جو لوگ ان کی ڈالرز دیکھ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ وہ لوگ تو کما رہے ہیں، تو آپ کے جو لیڈرز تھے انہوں نے بھی پیسے کمائے تھے، اور آپ کو جو بھیجے گئے ڈالر تھے یا بیچے گئے ڈالر تھے ان کی بھی ودرا لسٹ شیئر ہو چکی ہوگی، اگر آپ ماضی پہ تھوڑا دھیان دے دیں اور اس پہ پلٹ کے دیکھیں۔ تو آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی لوٹا گیا تھا، لیکن آپ کا مہینہ پورا ہونے سے پہلے اور کسی کا 24 گھنٹے پورا ہونے سے پہلے بی فار یو بند ہو گئی تھی۔ تو نیو انویسٹمنٹ اور ودرا لسٹ شیئر کرنا یہ کامیابی کی وہ نہیں ہے، گارنٹی نہیں ہے کہ یعنی کمپنی یا ویب سائٹ کامیاب ہو گئی ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا کہ ون وارڈ والے جو گئے یعنی دبئی وغیرہ کے ٹور لگے اور ادھر سے آئے تو کمپنی کریش ہو گئی، سب کچھ بند ہو گیا، کمپنی تھی ہی نہیں، منی روٹیشن تھا۔ باقی بھی بہت سے مثالیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں، جیسے کہ سیف الرحمان کی بی فار یو زبردست ہونے والی تھی، اور وہ لوگوں سے موٹر کار کمیٹی کے نام پہ یعنی پیسے وہ لے رہے تھے اور لوگوں کو لوٹ رہے تھے، وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا۔ اور اسی ٹائم وہ ترکی اور اس طرح کے آفر لگا رہے تھے کہ کل پرسوں میں کمپنی بند ہو گئے۔ تو یہ باکو کے ٹور، ترکی کے ٹور یا اس طرح کی چیزیں یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر کوئی کروڑوں یا لاکھوں میں ڈالر لوگوں سے یا پیسے لوٹ رہا ہے تو وہ 2-3 لاکھ روپے ان کو خرچ کر کے وہی پیسے یعنی لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم تو پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اپنے پیسوں کی خود فکر کرنی ہے اور اپنا پیسہ محفوظ رکھنا ہے۔ آپ لوگوں کا مشکل یہ ہے کہ آپ لوگ حال پہ تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ماضی میں جو لوگوں کے ساتھ ہوا اس کے اوپر آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو سمپلی بتا چکا ہوں، پہلے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ اگر میں آپ سے انویسٹمنٹ مانگو تو آپ لوگوں نے میرے اوپر وہ ایک کرنا ہے، سروے کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں نے کہیں بھی لوٹ مار تو نہیں کی، میں کسی کمپنی کا حصہ تو نہیں رہا، کہیں میں عادی تو نہیں ہوں اس چیز کا کہ لوگوں کو لوٹ کے اپنی جمع پونجیوں سے محروم کروں۔ تو اگر میں آپ کو اپنے بارے میں کہتا ہوں تو کسی اور کے بارے میں بھی آپ لوگ تھوڑا یعنی کوشش کیجئے، تھوڑا تکلیف کیجئے اور ان کی ہسٹری دیکھ لیجئے اور دیکھا کرے کہ کسی نے کس کمپنی میں کس کس کو لوٹا ہے، تو آپ لوگ اپنے پیسے نہیں دے پائیں گے، آپ کی آنکھیں کولی کی کولی رہ جائیں گی اور آپ کو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں گے تو آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو بھی والوں کے ساتھ ہوا، جو آہر مائے لوٹ گئے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو کیش وارث میں ہونے والا ہے، آپ کے پاس وہی ہوگا جو جی ٹی میں ہو چکا ہے، آپ کے ساتھ وہی ہوگا جو ون ورڈ وغیرہ میں ہو چکا ہے۔ تو وہی چہرے ہوتے ہیں، وہی کمینے ہوتے ہیں، وہی نوسرے باز ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار لوٹتے ہیں۔ تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا اور احتیاط کیجئے۔ باقی آپ لوگوں کو ابھی عید آفر اور اس طرح کی چیزوں میں لٹکایا جائے گا، جیسے کہ کال راج بول رہا تھا کہ 25% کے لیے ڈیٹ انکریز کی گئی ہے، وہ آپ کے لیے نہیں کی گئی، وہ جو لوگوں نے پیسہ دیا ہے ان کے پرافٹ کے لیے انہوں نے پیسے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو جب آپ لوگ 25% دیں گے تو ان لوگوں کو بھی پرافٹ دیا جائے گا، اور آپ لوگوں کے لیے آگے سے جب لوگوں سے لیا جائے گا تو ان میں سے پرافٹ دیا جائے گا، کیونکہ آپ کو ابھی تک نہیں دکھایا گیا ہوگا کہ ان کمپنیوں کا کاروبار کیا ہوتا ہے یا مالک کون ہے، اور نہ ہم نے دیکھا ہے۔ اگر کسی نے دیکھا ہے تو ہمیں بھی بتا دیجیے گا۔ باقی اگر فری میں وہ پیسے دیتے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، لیکن ابھی بھی کوئی اگر ان کو اپنی مرضی سے دینا چاہے تو آپ کے اپنے پیسے ہیں، چاہے آپ آگ میں پھینک کے، کنویں میں پھینک کے یا کیشورت میں پھینک کے، ہمیں کوئی اس سے غرض نہیں ہے، آپ کے اپنے پیسے ہیں، لیکن ہم پیسہ کسی کو دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی دیتے ہے تو واپس لینے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، دے دے، کسی بھی طریقے سے دے دے، چاہے وہ کیش وارت ہو، فریش وارت ہو، ٹیسٹ وارت ہو، جو بھی ہو، ہم لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ لوٹے ہوئے لوگوں کو دوبارہ لوٹنا یہ کہیں کی انسانیت نہیں ہے، یہ ایک غیر انسانی عمل ہے، اور لوٹے ہوئے لوگوں کو بار بار لوٹنا میں بالکل پسند نہیں کرتا۔ انہی لوگوں کو ایک بار ایکٹیویشن فیس کے نام پر دوبارہ لوٹا گیا ہے، ابھی یہ تیسری بار چالو ہے۔ باقی رہے، آپ کو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سادہ کھائے، سادہ پیے اور سادہ زندگی گزارے۔ آپ سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے آپ کے یعنی جو زندگی گزارنے کے وہ ہیں، اس کا حساب کتاب معاشرے کو دیں گے، اور لوگ ان کو بتائیں گے کہ آپ کسی نوسرے باز کے بچے ہیں، آپ کسی ٹک کے بچے ہیں، آپ کے باپ نے تو کمپنیوں میں لوگوں کو لوٹا تھا یا ویب سائٹ میں لوٹا ہوا تھا، تو آپ کے بچوں کو بھی لوگ یہ کہیں گے۔
آج اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ قربانی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کے اوپر فرض نہیں ہے تو آپ نہ کریں. لیکن اگر آپ لوٹ مار کے قربانی کریں گے تو اس قربانی سے میرے خیال میں نہ کرنا بہتر ہے. ہم تو ان پڑھ سے لوگ ہیں، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں اور دینی تعلیم بھی نہیں ہے. پھر بھی آپ کسی ڈاکٹر عالم دین سے فتویٰ لیجئے گا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، ابھی میں کسی کمپنی میں لوگوں کو لوٹ کے بونس سے میں عید خرید لو یا نہ خرید لو. شاید وہ آپ کو بتا دے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، آپ عید نہ خریدیں اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن لوٹ مار نہ کریں. تو میں آپ لوگوں کو یہ سمپل سا بتانا چاہتا ہوں کہ عید کے دن بھی اگر آپ خراب یا کسی ایسے ذرائع سے کی گئی رقم سے یعنی دمبا یا گائے یا کچھ خریدیں گے جو کہ آپ نے کسی بیوہ مسکین غریب یا جس نے پوری زندگی نوکری کر کے اس کی پینشن سے محروم کیا گیا ہے اور اس کے پیسے سے آپ عید خریدیں گے، تو میرے خیال میں اس سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ عید نہ کریں. آپ کے اوپر فرض نہیں ہے قربانی تو آپ نہ کریں، لیکن لوٹ مار نہ کریں. اگر آپ کے اوپر فرض ہے تو انہی پیسے سے کریں جو آپ کے پاس حلال کے ہیں، حرام نہ کریں. تو میرے خیال میں آپ لوگ کبھی کبھی کسی مفتی مولوی صاحب کے پاس جا کریں اور ان سے پوچھا کریں. آپ اگر اس نیت سے لوگوں کو لوٹیں گے کہ ہمارے پڑوسی والوں نے تو قربانی لی ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو میں کسی کو کیش ورتھ یا کسی اور ویب سائٹ سے لٹوا دیتا ہوں، جو بونس مل جائے گا تو اس سے میں اچھا بالا یعنی عید کے لیے جانور خرید سکتا ہوں. تو میرے خیال میں آپ یہ کام نہ کرے، کسی کو نہ لوٹے، کیونکہ اس کے پیسے اللہ نے ان کو دیے ہیں اور آپ کے لیے اللہ خود بندوبست کرے گا. اگر اس عید پہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو شاید نیکسٹ عید پہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے دے کہ آپ یعنی سب سے بڑھ کر اور اچھا قربانی کا جانور خرید سکے، کیونکہ حلال میں برکت ہوتی ہے. تو برائے مہربانی مقابلہ بازی نہ کرے، لوگوں کو نہ لوٹے، لوگوں کو اپنی جمع پونجیوں سے محروم نہ کرے اور خود بھی احتیاط کیجیے. اکثر لوگ جو ہیں وہ ابھی ان کی باتوں میں آ چکے ہیں اور لوٹ مار شروع کر چکے ہیں. تو یہ لوٹ مار جو ہے یہ بہت غلط بات ہے، لوٹ مار کبھی نہ کرے. بہت شکریہ.